اب چونکہ تھوڑا سا وقت ہے تو میں نے آزار شروع میں ذکر کیے تھے، میں اب ان کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ ایک یہ کمزوری بھی عذر ہوتا ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ بعض بہت ہی نحیف و نازار ہوتے ہیں، بہنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مطلب کافی سارے بچے ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، تو بیچاری بالکل یوں پتلی دبلی سی، اب وہ روزہ رکھیں تو ان کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس لیے اتنی کمزوری کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، یہ بھی شرعی طور پر عذر بنتی ہے۔ اسی طرح عقل یا جان کے جانے کا اندیشہ، اس میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ایک دم حالت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ آدمی موت کے قریب آ جاتا ہے، یا عقل زائل ہو جاتی ہے، پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے، آدمی پہچان نہیں پاتا، بیوی کو کہتا ہے بہن تم کون ہو، کہاں سے آ گئی ہو، تو اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یوں عقل کے زائل ہونے کا اندیشہ، جنون طاری ہو، ان چیزوں سے کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت اکراہ ہے، کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ روزہ نہ رکھو، رکھو گے تو مار دوں گا، اور پتہ ہے کہ یہ اتنا پاگل اور وحشی انسان ہے کہ جو کہہ رہا ہے گزرے گا، تو حالت اکراہ میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں وبال اس شخص پر ہوگا، اس پر نہیں، اور اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارے وغیرہ کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح جو حالت جنگ ہے، جیسے ہمارے فوجی جوان ہوتے ہیں، سرحدوں پہ موجود ہوتے ہیں، کسی بھی لمحے کسی کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، اور مطلب جنگ سٹارٹ یا عارضی طور پہ مختصر سی بھی کوئی ایک جھڑپ بھی ہونے کا اندیشہ ہو، اور ان کے لیے چاق و چوبند ہونا ضروری ہے، ہتھیار اٹھا کر رکھنا، مسلسل توجہ رکھنا، ایسے اگر افراد روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو شرعاً اس کی بالکل اجازت ہے، اور خصوصاً اگر خدا نخواستہ جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو حالت جنگ میں چاق و چوبند اور مضبوط انسان چاہیے ہوتا ہے، اور ویکنس یقیناً پیدا کرتا ہے تھوڑی بہت، چاہے کیسا بھی ہو آدمی مضبوط ویکنس پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے بھی شرعی طور پہ عذر ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ہے سخت کام، اس کو توجہ سے